الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود کر وہ بھلا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھولا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانب کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے حر
کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ ایک بڑا اچھا شعر لکھا ہے نعیم احمد نعیم صاحب نے۔ باد کعبہ کے حسین ابن علی کے در پر، باد کعبہ کے حسین ابن علی کے در پر، یہ جہاں جھکتا ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے، حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے، ہر پیمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ ایک بڑا قابل غور شعر ہے۔ شہ کے منبر سے تولا اور تبرا پڑھ کے، شہ کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، کس سے زہرا ہے خفا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ دیکھ یہ راحت دنیا ہے، یہ لشکر نے کہا، یہ حور کے لشکر نے حور سے کہا، کہہ رہے ہیں دیکھ یہ راحت دنیا ہے، یہ لشکر نے کہا، حور نے بس اتنا کہا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد۔ ابھی ہم نذیر بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرثیہ کی تلاوت کریں۔ جی شکریہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری
ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، ظالم کی اذیت مجھے، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، یہ بات خیالوں سے کہا جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. سوری، تاہا پڑھیں گے آپ؟ تاہا جی قبلہ طٰہٰ کو میں نے کہنا تھا، طٰہٰ پڑھیں آپ۔ اچھا، تمام مومنین کو السلام علیکم یا علی مدد۔ ایک کلام ہم دونوں ساتھ مل کے پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد ایک چند سلام کے اس سے ہم ختم کریں گے۔ ایک بار سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی ہے، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی ہے، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، مظلوم
میں کربلا کی عزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، زینب برہنہ سر جو زینب برہنہ سر جو بازار آ گئی، اے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، تلوار کے بغیر لڑوں گی میں ایسی جنگ، خطبے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے تنگ، دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاد کو، زینب ہے آج بن کے زینب ہے آج بن کے علمدار آ گئی، ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، زینب نے زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی، روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی، تنہا لحد میں بھائی کو رونے کے واسطے، سرکار پنجے تن کی سرکار پنجے تن کی وہ غم خوار آ گئی، ہے برہنہ سر جو بازار آ گئی، ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، جس دم اٹھا یہ شور کے پیاسے کو مار لو، جلدی کرو نبی کے نواسے کو مار لو، سن گئے یہ شور ڈھونڈتی تنہا حسین کو، مقتل میں بلتے ہیں در مقتل میں بلتے ہیں درے کرار آ گئی، ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی،
ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی تلوار کے بغیر لڑوں گی میں سی جنگ خطبے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاد کو زینب ہے آج بن کے زینب ہے آج بن کے علمدار آ گئی ہے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ایک سلام کے دو مصرے اور پیش کروں میں اجازت ہے اگر تو ایک سلام کے دو مصرے اور پیش کروں کیا جی پیش کر دیں بالکل ایک بار بلندر سوال پڑھیں ذرا محمد وآل محمد افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو اور بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو آواز بلند تر سلامت محمد آل محمد ابھی ڈاکٹر جواد آپ پڑھیں گے جی میں بس چند نوحے کے چند اشعار پڑھوں گا درود بھیجیے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے بیٹے کے قاتلوں سے یہ
باپ پوچھتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا آتا نہیں نظر، آتا نہیں نظر، اکبر کی لاش سے یوں ہی کہتا گزر گیا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، غم آ گیا کمر میں جاتا نہیں چلا، جاتا نہیں چلا، بازو کے بل چلا اور ہونٹوں پہ یہ صدا ہے اکبر کہاں گرا، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا، اٹھنے کی کوششوں میں جاموں کے بل گرا، جاموں کے بل گرا، ایک کانپتی آواز میں عابد نے جب سنا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا، آیا جو پاس لاش کے آتا نہیں یقین، آتا نہیں یقین، برچھی پہ ہاتھ ہے مگر شبیر سوچتا ہے اکبر کہاں گرا، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا، بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے اکبر کہاں گرا، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا، صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی اور کوئی پڑھے گا؟ ڈاکٹر علیزہ آپ پڑھیں گے؟ میرا خیال لیٹ ہو رہے ہیں آپ کی مجلس بھی، تو آپ شروع کر لیں، میں نے ویسے شرکت کرنی تھی، چلیں چلو ٹھیک، آپ بسم اللہ کریں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يؤسی نعما ولا دون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ صلوات اللہم صلی اللہ وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین
قال الامام زین العابدین لولا آیۃ فی کتاب اللہ لحدثتکم بما کان وما یکون الی یوم القیامہ فقلت له یا ابن رسول اللہ ای آیۃ فقال قول اللہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده علم الکتاب صلوات اللہم صلی علی محمد امام زین العابدین کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں جو کچھ گزر چکا ہے اس کا بھی بتا دیتا اور جو آنے والا ہے قیامت کے دن اس سے متعلق بتاتا۔ تو راوی نے سوال کیا وہ کون سی آیت ہے قرآن کی جس کی وجہ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو ثابت رکھنا چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، اور خدا کے نزدیک ام الکتاب ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو آپ نے اپنے دادا کی زندگی میں گزارا، ایک وہ حصہ جو آپ نے اپنے تایا امام حسن کی امامت میں گزارا، ایک وہ حصہ جو آپ نے اپنے والد گرامی امام حسین کی زندگی میں گزارا۔ امام زین العابدین کی خصوصیات میں سے ایک آپ کا علم ہے۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو عام علم مراد نہیں ہوتا، اہل بیت کا علم علم لدنی ہے، خدا کی طرف سے ہدیہ کیا ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اور اہل بیت اپنے علم کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور انہی علوم میں سے جو اہل بیت کو جس پر دسترسی حاصل ہوتی ہے وہ علم غیب ہے۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ آیا ابسولوٹلی علم غیب اہل بیت کو ہے؟ نہیں، ابسولوٹلی 100% علم غیب وہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ خدا کا علم غیب ابسولوٹلی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا علم وہ ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے، اور یہی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے وہی چیز بیان کی، اسی کا تذکرہ کیا جو خدا نے انہیں علم کے طور پر عطا کیا، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا یبنا رسول اللہ، ہمارے پاس 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے جو آپ کے بارے میں غلو کرتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناسبی ہے، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ امام نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ زیادہ گناہگار کون سا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ دونوں گناہگار ہیں، زیادہ وہ گناہگار ہے جو غلو کرتا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت نے جو بھی پیغام پہنچایا ہے وہ اس میں توحید پائی جاتی تھی، اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا، اس میں اللہ کا پیغام تھا، ورنہ ایک عام آدمی ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ غالی اچھا ہے کیونکہ کم از کم ہمیں اچھا سمجھتا، لیکن اہل بیت عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے، کہ خدا کے خاص بندے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے توحید کا پرچار کرنا ہے۔ بس علم اہل بیت غیب پر مشتمل ہے، لیکن ان کا علم ہمارے علم جیسا نہیں۔ مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں، علم یہ ہے کسی چیز کی تصویر کا ذہن میں بیٹھ جانا۔ آپ نے کوئی بازار دیکھا ہے، کوئی مارکیٹ دیکھی ہے، کوئی مال دیکھا ہے، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، دکانیں اس قسم کی لوکیشن ہے، یہ اور جب آپ نے دیکھا اس کے بعد اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اہل بیت کا علم اس طرح نہیں ہے، اہل بیت کا علم اس طرح ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو گویا چیز کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر پاک خیبر میں ہے،
اور مدینے میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں. زمین کا فاصلہ سمٹتا ہے، اس کا ایک قدم مدینے میں ہے، دوسرا قدم خیبر میں. بس ہمارا علم اور اہل بیت کے علم میں فرق ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، تو میں تمہیں آئندہ آنے کی خبر دیتا. اب یہ کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یشاء، یہ کیا ہے؟ اسے عقائد کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں بدعہ. اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک تقدیر مسلم لکھی ہوئی ہے 100%، لیکن آپ دعا کرتے ہیں تقدیر میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کے ہاں یہ تبدیلی آنا بدعہ. اور اگر شریعت میں ہو تبدیلی، اسے ہم کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. اگر خلقت میں ہو اور کریچر میں ہو، نیچر میں ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بدعہ. اور قرآن کی آیت اس بات پر گواہی دیتی ہے. اسی بنیاد پر بعض اہل سنت ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں احکام تبدیل نہیں ہوتے. خود خدا نے کہا ہے قرآن میں کہ زمانے کے مطابق احکام تبدیل ہوتے ہیں، آیات تبدیل ہوتی ہیں، قرآنی احکام تبدیل ہوتے ہیں، شریعت میں تبدیلی آتی ہے. علم معصوم، علم امام، یہ امام کی ایک خاصہ ہے، اور اس کی علم کی دو خصوصیات ہیں. خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے، دوسرا ہمارے علم کی طرح نہیں ہے. ایک اور خصوصیت، اس میں علم غیب بھی شامل ہے. ایک مثال کے ذریعے عرض کروں گا. حجاج بن یوسف نے خط لکھا عبد الملک ابن مروان کو، وقت کے خلیفے کو، کہ بنی ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قتل کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے. تو جواب میں عبد الملک نے لکھا کہ ہاشم کو نہیں چھیڑنا، بنی ہاشم کو. اگر تم چھیڑو گے تو خود تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو امام کو علم غیب سے پتہ چلا اس خط کا، تو امام نے فوراً عبد الملک کو خط لکھا کہ جس طرح تو نے بنی ہاشم کی حفاظت کے بارے میں حجاج کو لکھا ہے، میں اس کا تجھ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں علم غیب، علم امامت. اور اسی علم کی بنیاد پر امام علی ایک شخص کو دیکھ کر کے اس کی نسلوں کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ اس کی نسلوں میں کتنے افراد مسلمان آئیں گے، کتنے اسلام سے پھرے ہوئے آئیں گے، کتنے دین پر قائم ہوں گے. دوسری خصوصیت جو امام میں پائی جاتی ہے اور امام زین العابدین میں تھی، وہ عصمت ہے، معصوم ہونا ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے. گناہوں سے حتیٰ گناہوں کا شیبہ بھی نہیں آ سکتا، کیوں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جس طرح قرآن محفوظ ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح اہل بیت میں بھی ہے. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں الامام منا لا یکون الا معصوما، جو ہم میں سے جو بھی امام ہوگا وہ معصوم ہوگا. لیست عصمت فی ظاہر خلقہ، اور عصمت ظاہری طور پر اس کو کوئی نہیں جان سکتا. فیعرف بہا، تاکہ اس کو پہچان سکے. فذالک لا یکون الا منصوصا، بس اس عصمت کو ہر آدمی ظاہری طور پر نہیں جان سکتا. تو پھر ضروری ہے کہ جب معصوم ہونا امام کا ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے امام کے لیے کیا ہو؟ کہ وہ منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہو. فمل معنی المعصوم، راوی نے سوال کیا معصوم کا معنی کیا ہے؟ المعتصم بحبل اللہ، وہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے وہ. وحبل اللہ والقرآن، خدا کی جو رسی ہے وہ قرآن ہے. لا یفترقان الی یوم القیامہ، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے قیامت تک. والامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام،
امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے. وذالک قول اللہ عز وجل ان هذا القرآن یہدی للتی اقوم، کہ یہ قرآن اس ہستی کی طرف تمہیں بلا رہا ہے جو استوار ہے، ایتھنٹک ہے. امام کے ایک صحابہ میں سے تھا ابو خالد کابلی. آپ کو پتا ہے کہ امام زین العابدین کے زمانے میں لوگ 3-4 امامتوں کے قائل ہو گئے تھے. بعض محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، بعض مختار کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. انہی میں سے جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے ابو خالد کابلی تھے. اور ابو خالد کابلی ان کے ذہن میں تھا کہ محمد حنفیہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے فوراً ان کی دل کی بات انہیں بتا دی کہ آپ لوگ جو فکر کر رہے ہیں وہ فکر صحیح نہیں ہے، وہ سوچ صحیح نہیں ہے، امامت کے صحیح دروازے پر آ جائیں. تو اس نے فوراً جانچ لیا کہ امام نے اس کے دل کی بات سن لی اور امام کی طرف فوراً رجوع کر لیا. اس نے مشہور و معروف واقعہ کہ خلیفہ وقت آیا مکے میں، امام کو خدا نے ایک رعب و دبدبہ دیا ہوتا ہے جس کے سامنے ہر قسم کے لوگ خاضع اور خاشع ہوتے ہیں. حج تھا یا عمرے کی بات ہو رہی تھی، طواف کی حالت تھی. خلیفہ نے بار بار کوشش کی کہ وہ حجر اسود کے قریب جائے، لوگوں نے اسے نہیں جانے دیا، پیچھے دھکیل لیا. اب وہ بڑی کوشش کی کہ وہ حجر اسود کو بوسہ لے لے، سیڑھی لائی گئی، لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے. تو آخر میں وہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. تو امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے خود بہت راستہ دے دیا اور امام قریب ہوئے حجر اسود کے اور حجر اسود کو بوسہ دیا. تو کسی نے وہاں خلیفہ نے کسی سے سوال کیا یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. تو جو لوگ چاپلوس تھے انہوں نے کہا نہیں ہم جانتے. وہاں فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے کہا تم نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو حرم جانتا ہے، جس کو مکہ جانتا ہے، جس کو کعبہ جانتا ہے، جس کو مسجد حرام جانتی ہے، اور یہ وہ ہے جس کے خاندان میں کرم پایا جاتا ہے. جب اس نے اشعار کے امام زین العابدین کی خدمت میں تو بادشاہ وقت نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. امام زین العابدین کو علم ہوا تو انہوں نے 4 سال یا 3 سال کا خرچہ اس کو بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے علم ہے 3-4 سال بعد تیری وفات ہو جائے گی ورنہ میں اس سے زیادہ تجھے خرچہ بھیجتا. اسی طرح امام کی جو تیسری خصوصیت ہوتی ہے وہ خصوصیت امام کی یہ ہوتی ہے کہ امام کے پاس معجزہ ہو، کرامت ہو، ایسا کام کر سکے جو لوگ عام نہ کر سکتے ہوں. تو امام زین العابدین کی زندگی میں بہت سے زیادہ معجزات پائے جاتے ہیں جس طرح دوسرے ائمہ کی زندگی میں معجزات پائے جاتے ہیں. اور معجزہ اس کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سیکھ نہیں سکتا اور سکھا نہیں سکتا. یہ خدا کی طرف سے امام اور نبی کو خدا دیتا ہے تاکہ ان کی حقانیت کو جو ہے وہ ثابت کر سکے. یہ تو امام کی جو خصوصیات تھی مختصر کرتا ہوں کہ جو خدا نے انہیں عطا کی اور ہر امام میں تھی. اب کچھ خصوصیات اور فضائل ایسے ہیں جو امام زین العابدین میں تھے اور جس کو ہر آدمی فالو کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے. ان میں سے سب سے بڑی خصوصیت امام میں تھی کہ امام ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے. نعمت پر ملے پھر بھی شکر، مصیبت ٹل جائے پھر بھی شکر. اور دوسری خصوصیت تھی کہ امام قرآن کے عاشق تھے. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں پوری کائنات میں ساری مخلوق تباہ ہو جائے، کوئی نہ رہے، میں اکیلا ہو جاؤں اور میرے ساتھ قرآن ہو، تو میں قرآن کے ہوتے ہوئے
کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گا۔ قرآن کی تفسیر بھی امام زین العابدین سے منسوب ہے۔ تین جو ورک امام زین العابدین سے منسوب ہے: تفسیر قرآن، رسالۃ الحقوق اور صحیفہ کاملہ۔ اور قرآن کے بارے میں امام فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن، قرآن کی جو آیات ہیں یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کو جب کھولا جائے یہ کھولے گا، جب کھولے یہ تو پھر پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین کی مشہور و معروف کتاب صحیفہ کاملہ، اس کے بارے میں چند الفاظ بیان کریں گے۔ اس کو قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد تیسرا درجہ حاصل ہے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے۔ اس کو قرآن کی اخت القرآن کہا گیا ہے، زبور آل محمد کہا گیا ہے، اور اس کو صحیفہ کاملہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں زیدیوں کے پاس اسی کا ایک نسخہ تھا جو ناقص تھا، انکمپلیٹ تھا، اس لیے اس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ اس کی سند کے بارے میں محمد تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 ملین راوی ہیں اس کے۔ شیخ مفید نے اہل سنت کی کتابوں سے اس کے حوالے نقل کیے ہیں، جس میں سے ابن جوزی ہے، سلیمان ابن ابراہیم قندوزی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام متوکل ابن ہارون بلخی تھا، جو امام کے اصحاب میں سے ہے۔ اس نے ملاقات کی یحییٰ ابن زید سے، حضرت زید کے بیٹے یحییٰ سے، جن کی زیارت مشہد میں ہے، اور یحییٰ بن زید نے کہا کہ کیا امام جعفر صادق نے میرے متعلق کچھ کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ امام جعفر صادق خبر نہ دیتے کہ میں نے جلدی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میں تجھے یہ تحفہ نہ دیتا، یہ تحفہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ لائے کون؟ متوکل ابن ہارون بلخی امام جعفر صادق کی خدمت میں۔ امام جعفر صادق نے فوراً کہا کہ جاؤ اسماعیل بیٹا جو ہمارے گھر میں نسخہ ہے وہ لیا۔ وہ نسخہ لایا گیا تو امام نے اسماعیل نے دونوں کو ملایا تو سیم تھے۔ فرق یہ تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس جو صحیفہ کاملہ کا نسخہ تھا جو وہ امام باقر کی لکھائی تھی، جو نسخہ یحییٰ کے پاس تھا وہ حضرت زید کی لکھائی تھی۔ یعنی امام زین العابدین بولتے تھے، ان کے 2 بیٹے امام باقر اور زید شہید لکھتے تھے۔ اس میں 54 دعائیں ہیں، جس میں توحید کا تذکرہ ہے، علم کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے، نبوت اور رسالت کی بات ہے، انبیاء کے مقام کی بات ہے، اخلاقی دروس اس میں پائے جاتے ہیں، اس میں تاریخ بیان کی گئی ہے، دعائیں ہیں، آداب تلاوت قرآن ہے۔ اس میں جو مشہور و معروف دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ امام زین العابدین کی جو دعائے مکارم اخلاق ہے مشہور و معروف دعا ہے، اگرچہ دعا ہے لیکن اس میں اخلاق پایا جاتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ مختصر کرتے ہیں، امام زین العابدین کربلا کے بعد ہمیشہ روتے تھے۔ پانی رکھا جاتا، پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ حج پر جاتے تو رونا شروع کر دیتے۔ کسی راوی نے سوال کیا رونے کا سبب کیا ہے مولا؟ تو فرمانے لگے حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، زندہ تھا، پھر بھی حضرت یعقوب نے رو کر اپنی آنکھیں سفید کر دی تھی۔ شخص تجھے معلوم نہیں کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف گم ہو گئے ہیں، اس طرح گم ہوئے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت یعقوب کا ایک یوسف تھا، میرا کربلا میں علی اکبر یوسف تھا، قاسم یوسف تھا، اور یعقوب کا یوسف اسے پیاسا شہید نہیں کیا گیا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے، صرف گم ہوا۔ تو شخص نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ تو امام نے کہا شہادت ٹھیک ہے ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کی چادروں کو چھن جانا کیا ہمارا ورثہ ہے؟ خیموں کو آگ لگ جانا کیا ہمارا ورثہ ہے؟ بازاروں میں ننگے سر ہماری بیویوں کا پھرانا کیا ہمارا ورثہ ہے؟ امام زین العابدین نے کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیے، مولا آپ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر دی ہیں،
بتائیں وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جو آپ کو زیادہ رلاتا ہے؟ امام نے کہا الشام الشام الشام، راوی نے کہا آپ کے بھائی علی اکبر کے سینے میں برسی کربلا میں لگی، آپ کے پھوپھی کی چادر کربلا میں لٹی، آپ کے بھائی علی اصغر کے خوش گلوں پر تیر کربلا میں چلا، آپ کے بابا کو کند خنجر سے کربلا میں شہید کیا گیا، ان کی لاش پر گھوڑے کربلا میں دوڑے، پھر آپ نے کیوں کہا الشام الشام؟ تو امام نے جواب دیا شام میں میری غیرت کا سوال تھا۔ راوی کہتا ہے شام کا بڑا لمبا سفر ہے، شام کا بازار ہے، اس میں دربار ہے، وہ بغیر چھت کے گھر ہے، کون سا مقام ہے مولا جو آپ کو رلا رہا؟ امام نے کہا یزید کا دربار مجھے رلا رہا، وہ وقت تھا جب ایک ظالم نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یزید میں اس بچی کو اپنی کنیز بنانا چاہتا ہوں، کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا کیوں رلا رہا ہے یہ واقعہ؟ کیا امام نے کہ مسلمان کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا؟ ان ظالموں نے ہمیں مسلمان تک نہ سمجھا، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ فسیعلم الذین ینقلبون ینقلب، خدایا اس کلیل سے حاضری کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ جو مریض نے شفائے کام لوائی لاتا، یا اللہ جو ہماری ایک بہن تسلیم کوثر، یا اللہ بیماروں نے شفائے کام لوائی لاتا فرما۔ یا اللہ تو غفور کرنا، حاضرین میں جو مریض نے شفائے کام لوائی، یا اللہ مجھے صحت کام لوائی لاتا، یا اللہ تو غفور رحم کرنا، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ جو حاضرین میں حاضر رکھتے ہیں ان کی حاضر روائی فرما، پریشان حال پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ آج کی بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ آج جو ذاکرین نے یہاں پڑھا ہے ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما، ان کی پڑھائی کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں دو سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں سورہ اخلاص کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا، خاص طور بانی مجلس کے لواحقین کو مرحومین مرحومات کو پہنچا۔ یا اللہ ان قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی